یہ بھی احباب کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں، احتراماً سلام کرتا ہوں، انتقاماً جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے درخواست آپ سے وہی مطالبہ کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ انشاءاللہ آج 12 بج چکے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو سماعت ہے، ہمیں ممکنہ طور پر ایک اچھی خبر ملے گی۔ اس چیز کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے۔ الگ نیوز اس کے ساتھ ساتھ میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ، اس سپورٹ کو جاری رکھیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، ایک تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عادل شاہ زیب صاحب یہ اینکر ہیں اور آج یہ پہلے مراد سعید سے بھڑ گئے، اس کے بعد باقی لوگوں سے بھڑ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی حالت ہوئی، یہ لوگوں سے تو تڑاک پہ اتر آئے، ابے تبے پہ اتر آئے، اور انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہ پھر یہ شلواریں اتارنے جیسی باتوں تک آ گئے۔ کیا ماجرا ہوا ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صاحب جو پرائم ٹائم شوز کرتے ہیں انہیں یہاں تک کیوں آنا پڑا، اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک خبر آئی، 79,000 روپے 79,000 روپیز یہ جیل حکام کو ادا کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں نے عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب سے بات کی، کیا خبر ہے یہ بھی آپ کو دیں گے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ منظر دیکھیے، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا منظر ہے۔ یہاں پر سامان کے لیے ترستے لوگ، اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں نا اس ویڈیو میں، یہ لوگ میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، نون لیگ کو مغلظات سے نواز رہے ہیں، محبت سے نواز رہے ہیں۔ یہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی محبت نون لیگ کے لیے ظاہر کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے ظاہر کر رہے ہیں، چور اور اسی طرح کے دیگر القابات سے نواز رہے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے، ان لوگوں کا سامان آنے میں دیر ہو گئی، مگر ان کا غصہ جو ہے وہ نواز شریف پر ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے سے قاصر ہیں۔ کبھی ستمبر کی تاریخ آتی ہے، پھر اس کے بعد تاریخ آتی ہے اکتوبر کی 10، عطا اللہ قاسمی صاحب اپنے کالم میں اعلان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکتوبر کی 15 تاریخ کا اعلان شہباز شریف صاحب کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر آ گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ خواجہ آصف صاحب چلے گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ چلی گئیں، حمزہ شہباز چلے گئے، شہباز شریف صاحب پہلے سے موجود ہیں، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، احسن اقبال، ایک بڑی تعداد ہے جو اب واپس دوبارہ لندن جانے والی ہے، اور وہاں بیٹھ کر یہ لوگ کچھ مشاورت کریں گے، میاں صاحب کا یہاں فقید المثال استقبال کیسے کیا جائے اس کی تیاری کی جائے گی۔ تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے ان لوگوں کا ایک عام پاکستانی سے، اس ڈسکنیکٹ کی جھلک آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر نظر آئی، اور جس طرح کی انہوں نے 16 مہینے میں حکومت کی ہے وہ بھی انہیں دیکھنے کو ملا، کس قدر کباڑا انہوں نے کیا ہے۔ لوگ ان سے بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے عادل شاہ زیب کے معاملے کی طرف۔ عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں وہ مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں وہ اپنے حالات، اپنا موقف، اور یہ بتا رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ مت کرنا، اب جو حالات ہیں وہ حالات ہیں۔ تو مراد سعید صاحب نے 1.5 سال پہلے متنبع کیا، بار بار کیا، یہ بات کی تھی۔ عادل شاہ زیب صاحب ان کی وال پر گئے اور ان کو جا کے جواب لکھا، حقیقت میں تو یہ آگ تم جیسوں کو لانے کے لیے لگوائی گئی، 13 برس میں آپ جیسوں کو اقتدار میں لانے کے لیے PPP ANP کا پختونخوا میں ستیہ ناش کروایا، پھر 18 میں آپ کے علاوہ سب سیاسی جماعتوں کا جنازہ نکالا، کیا ہمت ہے تو بولو کہ کس نے کیا، اتنی زور سے انقلاب آیا ہے تو پھر پورا سچ تو بولو۔ یہ عادل صاحب نے کہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے بھی نام نہیں لیا، کس نے کیا تھا؟ جس طرح نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، ANP والے سب لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ، اور جنرل باجوہ کو الزام دیتے ہیں، ہمت کرتے، جنرل باجوہ کا نام لیتے، فیض حمید کا نام لیتے، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے، فوج کا نام لیتے، نہیں لیا عادل شاہ زیب نے۔ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے تو عادل شاہ زیب صاحب آپ کو یہ نام لینا چاہیے تھا۔ ہمت تو مراد سعید کو تانے کے باوجود بھی آپ نے نہیں کی، لیکن یہاں پر رکے نہیں، پھر وہ کہنے لگے تمہارے جیسوں کے لیے علی محمد خان کافی ہے۔ علی محمد خان آج ڈٹا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات کی، میں نے عادل شاہ زیب صاحب کو کہہ دیا کہ چلیے، آپ نے بہت شکریہ کہ کم از کم آگ لگائی گئی، غصے میں ہی صحیح، لیکن اس بات کا اعتراف تو کر لیا کہ آگ لگائی گئی۔ اب عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میری اس بات پہ، بھائی عادل شاہ زیب 4 سال آپ کے لیڈر کے دور میں بھی آگ لگانے والی یہ کردار ایکسپوز کرتا رہا ہے۔ جس دن آپ کا لیڈر جا رہا تھا اس سے 2 دن پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں الحمدللہ اس کے منہ پر یہ کہا
آپ کو لیٹ پتہ چلا، کوئی بات نہیں، تحقیق کر لینا۔ ایک تو جو آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں باقیوں کے مقابلے میں، اس کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب سے میری ملٹیپل ملاقاتیں، مطلب کوئی 8-10 ملاقاتیں ہو چکی۔ میری ایک تصویر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ میری عادت ہے کہ جب میں پروفیسرز سے ملوں، اساتذہ سے ملوں، تو میں تصویر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب سے میں ملا، جتنی بار میں نے تصویر لی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے سماجی خدمت کے کام انجام دینے والے لوگ، ان کا تصویر لی۔ ہاں، مختلف شخصیات کے ساتھ تصاویر ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمارا جو شو ہوتا تھا، اس شو کی پوری ٹیم یا میں پروڈیوسر، باقی ٹیم تصاویر لیتی تھی، تو وہ تصاویر فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں، مشرف صاحب کے ساتھ موجود ہیں، قاہرہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو عادل صاحب کی تو بڑی تصاویریں میاں صاحب کے ساتھ، یہ لندن گئے، میاں صاحب سے ملٹیپل ملاقاتیں کی، مریم صاحبہ سے ملاقاتیں کی، اور یہ بڑی بانچھیں کھیلی ہوئی آپ نے تصاویر لی تھی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کو لیڈر بنایا ہوا ہے، اور جس طرح سے آپ نے مراد سعید سے لڑائی کی ہے، تو حیرانی ہے کہ آپ یہاں تک اتر آئے، کیوں آئے، اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی بھڑ گئے عادل شاہ صاحب، اور باقی لوگوں سے بھڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کرے کہ مراد سعید ایک دن عمران خان زیادہ پاپولر لیڈر بن جائے۔ میری برا سے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مراد سعید اور اس کی پارٹی طالبان اپولوجسٹ ہے، کوئی ایک بندہ اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ صبح سے ہزاروں صرف بھونک رہے ہیں۔ عادل شاہ صاحب، مطلب آپ ہم نیوز پر، ڈان نیوز پر، پاکستان کے مین اسٹریم چینلز پر ایک پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں، یہ لینگویج ہے آپ کی، بھونک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے عمر دراز سے بھڑ گئے اور عمر دراز کو جواب دے رہے ہیں۔ تمام صحافی نما کارکنان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اوئے پر تم لوگوں نے کتنے ٹویٹس کیے ہیں، یہ عادل شاہ صاحب نکل کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو غصہ آیا، وہ ایک اور صارف سے ٹویٹر پہ بھڑے اور اس سے بھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ شلواریں اتاری جاتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مطلب آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ شلواریں اتارتا ہے مراد سعید یہاں تک آ گئے، اور آپ کو کیسے پتہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مراد سعید شلواریں اتارتا ہے؟ لیکن بہرحال کوئی عجیب ہی کام تھا۔ بہرحال ان کو میں نے، جب انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی، تو میں نے صرف ایک ہی جواب دیا، یہ بھی احباب کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں، احتراماً سلام کرتا ہوں، انتقاماً جواب دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت تھی نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی کہ 79,000 روپے ان کی جانب سے جیل کے اکاؤنٹ میں عمران خان صاحب کے کھاتے میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے جمع کروائے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی فرمائش پر جب وہ کہیں تو ہفتے میں 1 سے 2 بار دیسی گھی میں پکی ہوئی دیسی مرغی وہ بنا کر دی جائے، جو جیل میں کہا گیا تھا۔ تو اب تک یہ 2 بار بنائی گئی ہے، 2 بار 8,000 روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ دیسی مرغی، اس کے لوازمات جو اس میں مسالہ ڈلے گا، اس کے بعد اس کے لیے دیسی گھی، اور جو جیل میں پکانے والا ہے اس کی لیبر، یہ تمام چیزیں اس میں سے کٹیں گی۔ تو 8,000 روپے اس میں سے خرچ ہو چکے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے بتایا کہ ہم دیتے ہیں، جیل مینول کے مطابق دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا حق ہے، جس طرح اس کلاس کے قیدیوں کا حق ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے کھانے کی اجازت ہو، منگوانے کی اجازت ہو۔ میاں نواز شریف صاحب کو تھی، مریم صاحبہ کو تھی، عمران خان صاحب کو ان کا یہ حق نہیں دیا جا رہا، تو اس لیے وہ لوگ یہ کرنے پر مجبور ہیں۔ باقی ہفتے کے تمام دن عمران خان صاحب جیل کا کھانا کھا رہے ہیں اور ہیپیلی کھا رہے ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ تو یہ جو خبر لگائی تھی 79,000 روپے کی، اس کی کل حقیقت یہ ہے۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی پر حملہ کیا اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ گئی، ورنہ ہم تو الیکشن میں اترنے کو تیار تھے۔ ویسے فضل الرحمان صاحب درست نہیں کہہ رہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو وہ موقع پرست سیاست کرتے ہیں جس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے، میں صدر کا انتخاب لڑ لیتا ہوں، میں صدر بن کے کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو انہیں ہمیشہ موقع کی تلاش ہوتی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار تھے، تو فیصل کریم گنڈی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ مولانا صاحب نے پورا حلوہ اقتدار کا کھا لیا، اب انہیں لگ رہا ہے کہ گھی کم تھا، اب انہیں لگ رہا ہے کہ چینی کم تھی، تو ٹھیک ٹھاک چینی تھی۔ جو مولانا صاحب کی اقتدار کے بنانے میں طاقت تھی وہ کوئی 14-15 ممبرز کی تھی، مگر اس پر آپ دیکھیے کہ کیا کچھ ملا مولانا صاحب کی جماعت کو۔ صاحبزادے اسد محمود مواصلات کی وزارت وفاقی وزیر، مولانا عبدالواسع وفاقی وزیر، طلحہ محمود صاحب بیٹریز والے وفاقی وزیر، مفتی عبدالشکور مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے وفاقی وزیر، ڈیپٹی اسپیکر اکرم دورانی صاحب والے، زاہد اکرم دورانی
زاہد اکرم درانی ڈیپٹی اسپیکر، تو مولانا صاحب کی جماعت کو تو تمام فائدے ملے. مولانا صاحب کا وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے آنا جانا مزیدار، تو مولانا صاحب کو تو پورا پروٹوکول مل رہا تھا. وہ تو ہم نے وزیر اعظم کے جہاز میں گھومتے ان لوگوں کو دیکھا جیسے کوئی رکشہ ہوتا ہے. تو مولانا صاحب جو شکوہ کر رہے ہیں، اس شکوے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر دوست مولانا کو جواب دے رہے ہیں، اور بڑا ٹھیک ٹھاک مزیدار قسم کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ وہ اس جواب کو ڈیزرو کرتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے درخواست پھر وہی کروں گا کہ الگ نیوز آپ میری درخواست پہ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس سپورٹ کو جاری رکھیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ایک اچھی خبر سننے کو دے. آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.